فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آج کی اس اجلاس کے پہلے مقرر استاذ محترم فضیلت الشیخ محمد رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ، مدیر ماہنامہ راہ اعتدال سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل المشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم سب لوگ یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں، تو بہت قریب میں بلکہ بہت جلد رمضان جیسا مبارک مہینہ پھر ایک مرتبہ ہمیں زندگی میں نصیب ہونے والا ہے، تو اس سلسلے کی کچھ نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رمضان صرف یہ ایک مبارک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ دنیا میں عام طور پر ہر اہم کام جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ پروگرام بناتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں۔ گھر میں شادی ہوتی ہے تو مل بیٹھ کر پہلے ہے نا طے کرتے ہیں کہ بھئی کن کو بلانا ہے، کن کو بلانا نہیں ہے، نکاح کب رکھنا ہے، ولیمہ کب رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ پورا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے ہیں نا 10th کر لیے، اس کے بعد ہے نا ان کو کیا پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھانا ہے، اس سلسلے میں ہم سوچتے ہیں۔ ایسی ایک مثال میں نے دی ہے، ایسے سامنے رکھ کر سوچے تو ہر اہم کام کے لیے ہم سوچتے ہیں، لیکن ایک بات یہ سوچ کر دیکھ لیجئے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہماری اپنی تبدیلی کے لیے، ہمارے اپنے اندر ایک انقلاب لانے کے لیے، ہماری جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہوتی ہے، دین سے جو دوری ہوتی ہے، چاہے کسی بھی سبب سے ہو، وہ دوریاں، وہ خرابیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ جو لوگ غلطیوں میں ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو گناہوں سے، غفلت کی زندگی سے نکال کر نیکی کی زندگی سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہم ہے نا عام دنوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایسا مہینے کو، ایسے اہم مہینے کو عام طور پر ہم ہے نا غیر شعوری طور پر گزار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو پوری طرح کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو پوری طرح ہے نا بند کر دیتا ہے، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ ہے نا بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ اپنے سے سنا ہوگا۔ لوگوں میں مشہور ہے ایسی حدیث کی اس بات کو لے کے کہ بھئی رمضان میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے ہیں نا بند رہتے ہیں، اس لیے رمضان میں جس کی بھی وفات ہو جائے، جس کی بھی موت ہو جائے، بڑی خوش نصیب موت اس کی، ڈائریکٹ ہے نا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ جہنم کے دروازے بند ہیں، جانے کے لیے بھی چانس نہیں ہے۔ معاملہ اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کے لیے جنت کا راستہ اپنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا، غفلت سے بچنا، وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا مسجدوں سے دور رہتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں کا معاملہ، بلکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ڈرنک ماسٹر، پینے میں لگے رہتے ہیں۔ رمضان کا جیسے ہی شعبان کا ہے نا مہینہ ختم ہوا، رمضان کا چاند نظر آیا، بلکہ ایک آدھ دن پہلے سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ رمضان کب شروع ہونے والا ہے۔ اور جس دن معلوم ہوا کہ آج چاند نظر آیا، کل سحر رکھنا ہے، بندہ پورا ایک مہینہ نہیں پیتا، بلکہ بالکل نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر مسجد آ جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فوراً تراویح پڑھتا ہے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمارے پاس، ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ عام دنوں میں ایک آدمی نماز کو نہیں آنے والا، مسجد کو نہیں آنے والا، اگر مسجد کو آ جائے تو بے تکلف دوست احباب ایک دوسرے کی صورت ہے نا دیکھ لیتے ہیں، بلکہ مذاق بھی کرنا ہے تو کر لیتے ہیں کہ آج بارش آ جائے گی، کیوں؟ فلاں صاحب ہے نا مسجد آ گئے ہیں۔ مسجد کو نہیں آنے والا آدمی مسجد کو آ گیا ہے، یہ مذاق ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ جو پینے والا آدمی ہے، رمضان کے جیسے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، نماز کو آ جاتا ہے، تو کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق اڑاتا ہے اس کا کوئی؟ جو آدمی ہے نا نمازوں سے دور تھا، مسجد سے دور تھا، بھائی پھر ہے نا مسجد کو بھٹک کر آ گیا، ایسا کوئی آدمی بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک روحانی ماحول پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے افراد اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو لوگ ہے نا افسوس کرتے ہیں، سال کے 11 مہینے تو کھانے پینے میں گزرے، اب ہے نا کم سے کم رمضان میں تو اسے بچنا چاہیے، غفلت سے اسے دور ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں بھی پینے میں لگا ہوا ہے، اس مہینے میں بھی مسجد سے دور ہے، اس مہینے میں بھی ہٹا کٹا رکھ رہا نا، روزے نہیں رکھ رہا ہے، یہ بولتے ہیں۔ تو یہ ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ صفدت الشیاطین، کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ تو عام دنوں میں آدمی کا جو مقابلہ ہے 2 شیطانوں سے، عام دنوں میں آدمی کا مقابلہ 2 شیطانوں سے۔ سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے، سب سے بڑا شیطان جو ہے انسان کا اپنا نفس ہے۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا، اگر یہ نفس سب سے بڑا دشمن نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ ہے نا بیان کیا ہے۔ آدم کو ہے نا سجدہ کرنے کا ہے نا، اللہ تعالیٰ آدم کے پاس سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ ابھی تو ہے نا شیطان وجود میں ہی نہیں آیا تھا، ابلیس، تو سب ہے نا فرشتے جھک پڑے سوائے ابلیس کے، الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، تکبر سے اس نے کام لیا۔ تو آپ سوچ کر دیکھ لیں کہ اس ابلیس کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے نا نافرمانی کرنے پر کس نے اسے ابارا؟ اس کا اپنا نفس تھا، اس کا اپنا نفس تھا۔ یہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے انسان کا۔ اور یہ جو شیطان ہے ابلیس ہے، یہ دوسرا شیطان ہے، یہ باہر کا ہے، یہ باہر کا انسان کا ہے نا دشمن ہے۔ تو عام دنوں میں انسان کا مقابلہ 2 شیطانوں سے ہوتا ہے، اس کے اپنے نفس سے بھی ہوتا ہے، باہر کے شیطان سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باہر کے شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ اب مقابلہ انسان کا صرف اپنے نفس سے، اب مقابلہ رمضان میں انسان کا اپنے نفس سے مقابلہ ہے۔ تب آدمی اگر ہے نا اپنے نفس کو کوشش کر کے صحیح راستے پر لگایا، اپنے نفس کو غلط راستے سے بچا لیا، نفسانی خواہشات سے بچا لیا، اسے ہے نا اطاعت اور فرما برداری کے راہ پر لگا دیا، اس کے اندر کی جو غفلت ہے اس غفلت کو ہے نا دور کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ سال کے 11 مہینے باہر، سال کے باقی 11 مہینے باہر کے شیطان پر ہے نا قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ تربیت اس نے پالی ہے۔ یہاں تربیت اس نے پالی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول اس نے کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں نا رمضان کے مہینے کو ہمیں نا شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہمیں نا گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس سے ہے نا دور رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ جو ہے صرف بھوک سے پیاس سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں نا ہر قسم کے غلطی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عام دنوں میں کوئی آدمی اگر ہے نا اس کا کوئی حق ہے نا چھینتا ہے، کوئی آدمی اسے ناحق ستاتا ہے، لڑنے پر مجبور کرتا ہے، تو آدمی اپنے حق کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اگر ہے نا اس کا جواب دیتا ہے تو غلط نہیں ہے،
لیکن رمضان کے مہینے میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی لڑنے کے لیے آئے تب بھی آپ ہے نا قید فقال انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، تمہاری اوقات میں میں نہیں اتر سکتا، تمہاری طرح میں ہے نا بن نہیں سکتا، تمہاری طرح میں جاہل نہیں ہو سکتا عام دنوں میں، اور ہے نا رمضان میں یہ فرق بتایا گیا. تو اسی لیے رمضان میں ہم ہے نا شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. بھئی ہم صرف بھوک اور پیاس سے ہی ہے نا ہم دور نہیں رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی غفلت سے ہم دور رہیں گے، جھوٹ سے ہم دور رہیں گے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے ہم دور رہیں گے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے سے ہم ہے نا دور رہیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی اگر ایک معاملہ، اگر ہم یہ غفلت میں ہم ہے نا اتر گئے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہم ہے نا گنہگار ہو جائیں گے. عام دنوں میں تو یہ گناہ ہم سے ہوتے ہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور ہے نا رمضان میں بھی اگر یہ گناہ، روزے کی حالت میں بھی یہ گناہ ہم سے ہوتا ہے تو پھر ہے نا یہ ہماری بہت بڑی ہے نا بد نصیبی کی بات ہوگی، بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی. تو اس طریقے سے ہم ہے نا منصوبہ بنائیں کہ اس سال ہم رمضان گزاریں گے تو ایک شعور کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ ہم گزاریں گے. کوشش کریں اور اس کا آغاز جو ہے ہم ہے نا روزے سے ہم کریں کہ بھئی روزہ جو ہے وہ روزہ ہم ہے نا پورے تقاضے کے ساتھ ہے نا رکھیں گے. روزے میں بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے، زبانی گناہوں سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، دوسروں پر ہے نا حسد کرنے سے، گالی دینے سے، اس قسم کے سارے برائیوں سے ہے نا بچیں گے. ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف ہے نا نہیں پہنچائیں گے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی ہے نا پریشانی ہم نہیں کریں گے، زبان کو اطاعت کے راستے پر لگائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے. تو یہ شعور، یہ سمجھداری، اس کے ساتھ ہم ہے نا طے کر کے ہم اٹھیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں یہ کوشش کریں گے، اس رمضان میں یہ کوشش کریں گے. اسی طریقے سے روزے کے معاملے میں بڑی غفلتیں ہوتی ہیں ہم سے. عام دنوں میں آدمی ہے نا 3 وقت کھاتا ہے، لیکن روزہ رمضان کے مہینے میں، بلکہ رمضان ہے نا بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، لیکن اس میں ہے نا ہمارے کھانے کی کیفیت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے. کھانے کی جو کیفیت ہے کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ ہم نے اسے کھانے کا مہینہ ہی بنا لیا ہے، کھانے کا مہینہ ہی ہم نے بنا لیا ہے. عام دنوں میں آدمی اتنا نہیں سوتا جتنا ہے نا رمضان میں سوتا ہے. کتنا فرق پڑتا ہے عام دنوں میں رمضان میں. کوئی آدمی عام دنوں میں 10 بجے اگر سو جاتا ہے تو رمضان میں بھی وہ 10 بجے سو سکتا ہے. فجر سے پہلے زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھتا ہے. گھنٹہ ہی آپ رکھ لیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کا بدلہ آپ ہے نا کتنا لیتے ہیں. فجر کے بعد سے سو گئے تو 10 بجے تک، پھر کبھی ظہر کے بعد سو گئے، پھر پورا ہے نا عصر تک. یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ غفلت نہیں ہے. رمضان محنت کا مہینہ ہے، محنت آپ کیجئے ثواب کمانے میں، محنت آپ کیجئے اطاعت کے راستے میں، محنت آپ کیجئے اللہ کو یاد کرنے کے راستے میں، تلاوت میں، اور ایسی نیکیوں کے کام میں ہم ہے نا محنت کریں. اسے ہے نا سونے کا مہینہ ہم ہے نا ہرگز نہ بنا لیں. اور اسی طریقے سے کھانے کا مہینہ بھی نہیں ہے، کھانے کا مہینہ بھی نہیں ہے. عام دنوں میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ ہم کھائیں، ایک حصہ ہم پانی پئیں، اور ایک حصہ ہے نا ہم خالی رکھیں. ایک حصہ ہم خالی رکھیں. ایک وقت سحر کا تو ہم ہے نا کھا لیتے ہیں، افطار بھی ہم ہے نا کھا لیتے ہیں، لیکن افطار کے نام پر ہمارے یہاں جو مغرب کے ساتھ ہی ہے نا فوراً جو افطار ہوتا ہے وہ 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے. پھر افطار کے بعد گھر میں جا کر کھانا الگ، پھر اس کے بعد تہاری کے نام پر، بریانی کے نام پر، حلیم کے نام پر، حریث کے نام پر، نہ جانے کن کن ناموں سے کھانے کا سلسلہ آدھی رات تک چلتے رہتا ہے. اور پیٹ بھی ماشاءاللہ اس وقت ہمارا ایسا ساتھ دیتا ہے کہ پھر سحر کے لیے آدمی ہے نا تیار ہو جاتا ہے. آپ سوچ کر دیکھ لیں کہ بہت سے معاملے جو ہوتے ہیں آدمی کے بھر پیٹ کھانے کی وجہ سے غفلتیں آتی ہیں، کھانے کی وجہ سے، کثرت سے کھانے کی وجہ سے نا غفلتیں آتے ہیں. یہ بیماریاں اور دوسری چیزیں، یہ غفلتیں اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ روزے میں رکھ کر ہم کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ بھئی ہم اپنی صحت کا بھی ہم خیال رکھیں، ہم ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہم احتیاط کریں، اور کھانے پینے کے راستے سے جو گناہوں کے قریب آدمی ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ جو رسونے کا معاملہ ہے اس پر بھی ہمیں نا قابو پا لیں.
فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہمیں نا ضرورت ہے انسان کی، اس ضرورت کے حساب سے ہم سو لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد خیلولے کے طور پر آدھا گھنٹہ ہم سو لیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ رات بھر جاگو، پھر سحر کر کے سو جاؤ تو ظہر تک، ظہر کے بعد سو جاؤ تو عصر تک، پھر عصر کے بعد سے خالی کھانے پینے کی تیاری میں خود بھی لگو، گھر والوں کو بھی مصروف رکھو، یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم کو غفلت کے راستے میں ڈالنے والی ہیں. تو اسی لیے رمضان میں خاص کر کے ہمیں نا روزوں کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں نا گزارنے کی ہم کوشش کریں. یہ کھانے پینے کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ مسلسل سونے کا مہینہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. تو رمضان میں ایک دوسرا منصوبہ ہم یہ بنا ہے کہ ہم جو بھی فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ہم پوری پابندی کے ساتھ ان نمازوں کی اہتمام کریں گے. فرض نماز اذان کے ساتھ، بلکہ اذان سے پہلے ہم نا مسجد آ جائیں گے، پہلے کی سنتیں پڑھیں گے، توفیق دیا تھا نا نفل بھی ہم پڑھیں گے. فرض نماز پوری توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے. فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کی طرف ہے نا ہم توجہ دیں گے. یہ ہم ہے نا شعور کے ساتھ، یہ سنتوں کے ساتھ، ان نوافل کے ساتھ ہم ہے نا پڑھنے کے لیے ایک منصوبہ ہم بنا لیں. کوشش کریں کہ بھئی ہم پوری اہتمام کے ساتھ، آگے پیچھے کی سنتوں کے ساتھ، بلکہ یہ بھی کوشش ہو کہ پہلی صف میں رہ کر ہم ہے نا نمازوں کا اہتمام کریں. اگر یہ کوششیں کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ہے نا شامل حال ہوگی. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن مسجد میں آبادی نظر آتی ہے، پھر چوتھے دن سے ہے نا سلسلہ ہے نا کم ہوتے جاتا ہے. خصوصاً تہجد کا، اس کا تراویح کا جو معاملہ ہوتا ہے رمضان میں خاص اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے. اور یہ سنتیں، یہ نوافل ہے نا کوئی غیر ضروری چیز نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، کہ یہ تو فائدہ ہے، نہیں تو نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے فرض نمازوں میں جو کمی اور جو کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کمی اور کمزوری ہماری سنت نمازوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے پوری کرتا ہے. ہمیں کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں جو ہے نا بھائی ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں جو نماز 100% صحیح ہو، اللہ کے پاس 100 نمبر، اس کے 100 نمبر ملے. کتنے لوگ ہیں؟ غفلتیں ہوتی ہیں. ہر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری توجہ سے پڑھتا ہوں. نماز بننے کے ساتھ ہی دکان کا خیال، گھر کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، قرض داروں کا خیال، نہ جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں. تو اسی لیے کسی کی نماز ہے نا 70 نمبر والی ہوگی، 60 نمبر والی ہوگی، 50 نمبر والی ہوگی، اور بھی ہے نا غفلت ہم سے ہو سکتی ہے، اور بھی کمی ہو سکتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے ہم ہے نا سنتوں کی طرف توجہ دیں گے، نوافل کی طرف ہم ہے نا توجہ دیں گے، تو یقیناً یہ سنتیں، یہ نوافل جو ہیں، یہ نوافل ہے نا ہماری نمازوں کی جو کمیاں ہیں فرض، ان کی کمیوں کو ہے نا دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. ہم ہے نا توجہ دیں ان نمازوں کی طرف، ان کی پابندی کرنے کی طرف ہم توجہ دیں، تو یقیناً اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ نمازوں کی پڑھنے کی وجہ سے، نوافل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ سے بھی ہم قریب بنیں گے. اللہ سے بھی وسجد واقترب، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. اللہ سے قریب بھی ہم ہوں گے. گناہوں سے جب اللہ سے آدمی قریب ہوگا یقیناً اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی، یقیناً ہے نا اس کے فرائض میں بھی ہے نا اس کی بہتری آئے گی، اور بھی بہت سارے اس کی فضیلتیں ہوں گی. تو ایک دوسرا منصوبہ ہم رمضان کے لیے یہ بنائیں کہ ہم پوری نمازوں کے، فرض نمازوں کی ہم پابندی کریں گے، سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہم کریں گے، اور پہلی صف میں ہم ہے نا نماز پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے، اس کا ثواب حاصل کرنے کی ہم ہے نا کوشش کریں گے. ایک تیسرا منصوبہ ہمیں یہ بنائے کہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. رمضان تلاوت قرآن کا بھی مہینہ ہے. رمضانی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، وہاں ہے نا قرآن مجید کے نازل ہونے کا بھی وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو عام طور پر جب سے یہ فون آیا ہے ہم نے نا تلاوت کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی. تلاوت کی طرف پہلے ہوتا تھا کہ لوگ قرآن لے کر بیٹھتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ بھئی روزانہ 1 پارہ ہم ہے نا پڑھیں گے، 2 پارے ہم پڑھیں گے، اس رمضان میں 2 قرآن ختم کریں گے، 3 قرآن ختم کریں گے. خواتین میں بھی ایک مسابقت رہتی تھی کہ خواتین بھی 10 دن میں قرآن ختم کرنے کا لیکن عملاً یہ چیزیں کم ہو گئی. مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی ہے نا قرآن کو نہ چھونا تک ہے نا ہم کو نصیب نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی. نماز میں جو قرآن ہم نے پڑھ لیا، جو صورتیں ہم نے پڑھ لی اتنا ہی. تو یہ غفلت بھی ہم دور کرنے کا منصوبہ بنائیں.
رمضان میں کوشش کر کے بھائی قرآن روزانہ میں 1 پارہ پڑھیں، کم سے کم 1 پارہ. اس طریقے سے 30 پارے 29-30 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں اس میں نا ختم کرنے کی ہم نا کوشش کریں گے. یہ چیز انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے نا بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اور موجودہ دور میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. قرآن کے سلسلے میں اللہ کا بہت بڑا فضل یہ ہوا ہے کہ آج جتنا قرآن پڑھنا آسان ہے زندگی میں کبھی نہیں تھا، زندگی میں دنیا میں کبھی نہیں تھا. آپ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، خوشی کی بات ہے. جو لوگ اچھا پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ بھئی وہ ترجمہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آج حرم کے امام، بڑے بڑے قاری، ان کی آوازوں میں قرآن ہے نا آپ کو فری میں ہے نا اویلیبل ہے نیٹ پر. آپ کسی کی بھی مدد کے ذریعے سے قرآن ایک ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. بہت سے لوگوں کے ہے نا قرآن ہے نا ایسے بھی ہیں، تلاوت بھی اس کے اندر ہے، قاری کی قرات بھی، اس کے پیچھے ترجمہ بھی ہے. کوئی زیادہ وقت بھی نہیں، روزانہ 1 گھنٹہ آپ نکال لیں. آپ کام کرتے ہوئے بھی آپ قرآن لگا کر سنتے بھی جائیں، اپنے کام میں بھی لگیں. یہ بھی چیز ہے نا ہو سکتی ہے. اس طریقے سے آپ ہے نا قرآن سننے والے بھی بنیں گے. قرآن کا ترجمہ بھی سنتے سنتے بہت سے مقامات پر بہت صفائی کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن باتوں سے بچنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے تقاضا کر رہا ہے. ہم قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، بدقسمتی سے دنیا کی ہر چیز ہم سمجھ کر پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. تو اس مرتبہ آپ ہے نا کوشش کریں کہ رمضان میں آپ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، ساتھ ساتھ 1 مرتبہ صحیح قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی یا قرآن مجید کو ہے نا ترجمے کے ساتھ ہے نا سننے کا ہم اہتمام کریں گے. یہ منصوبہ بنا کر آپ یہاں سے اٹھیں، یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ آپ ہے نا دیکھیں گے. اسی طریقے سے رمضان میں دعاؤں کے اہتمام کا بھی مہینہ ہے، دعاؤں کے اہتمام کا بھی مہینہ ہے. کثرت سے دعا کریں. قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر دن روز افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی ہے نا مغفرت کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ افطاری کے وقت ہے نا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہے نا آزادی دلاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاء فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، دن رات میں 1 مرتبہ ضرور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ میں روزانہ دن اور رات میں ایک دن ایک دعا ضرور قبول کروں گا، ایک آدمی کی مغفرت کروں گا. بھئی ہم کوشش کریں اللہ کی یہ جو فضیلت ہے نا اللہ نے بیان کی ہے اس کے حقدار میں بھی بنوں، آپ بھی بنیں. کون آدمی ایسا ہے جو ہے نا ہم کو نا جس کو نا مغفرت کی ضرورت نہیں، کسی کو مغفرت کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی ہے نہیں ہے. کتنے ایسے مسائل ہمارے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں جن کا علاج دعا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جن کا راستہ دعا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن مانگنے والا ہی اگر مانگنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر سوچ کر دیکھ لیجئے دینے والا کیسا دے گا. تو اسی لیے رمضان میں خصوصاً دعاؤں کا معاملہ قرآن میں حدیث میں کثرت سے توجہ دلائی گئی کہ آدمی مانگے، آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آدمی اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے بچھے. لیکن ہمارے یہاں یہ جو بتایا گیا کہ بھئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا زندگی میں دعا ہی نہیں. ایسے ہی سلام پھرتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں جیسے کہیں ہے نا انگار نیچے لگی ہوئی ہے، چرکا کہیں لگ رہا ہے. یہ ہے تلخ بات، لیکن عملاً ہماری مسجدوں کا یہی حال، عملاً ہماری مسجدوں کا یہی حال ہے. سلام پھرنے کے بعد صرف 2 منٹ کے بعد پلٹ کر دیکھ لیجئے کتنے لوگ باقی ہیں مسجد میں، کتنے لوگ ہے نا تسبیح میں ہیں، کتنے لوگ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، کتنے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری غفلت. دنیا میں آدمی ہر ایک سے غفلت برت سکتا ہے، بے نیاز ہو سکتا ہے، کیا اللہ کی ذات سے بھی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں کتنی بڑی غفلت کا کام ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں رمضان میں خاص کر کے ہم منصوبہ بنائیں کہ بھئی ہر نماز کے بعد ہم پابندی سے اللہ سے دعا کریں گے. ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے مانگیں گے.
اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، خصوصاً پوری دنیا میں امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے آج ہمارے وطن کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ وطن جس رخ پر جا رہا ہے آئندہ چل کر مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی بربادی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بربادی سے محفوظ رکھے۔ یہ ہم منصوبہ بنا کر اٹھیں کہ رمضان میں روزانہ صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں، وقت نکال کر ہم نا مسجد آئیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اگر ہماری دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتی ہے، روزانہ ہم توبہ اور استغفار ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم محنت طلبگاری میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر یقین مانیے یہ ہمارا رمضان جو ہے ہمارے لیے نا ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک انقلابی مہینہ، ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اور آخری بات ہے کہ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ لوگ جیسی صدقے کی بات، خیرات کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مالداروں کا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مالدار آدمی ہے، اگر روزانہ 1000 روپے خرچ کر سکتا ہے تو اس کے لیے 1000 روپے صدقہ اسے کرنا ہے۔ ایک معمولی آدمی ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ 1 ہی روپے نکال سکتا ہے، اللہ کا مطالبہ اس سے یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کے حساب سے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ ہمارے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ صدقہ ہو، کچھ نہ کچھ خیرات ہو۔ رمضان سے پہلے ابھی دن ہے، کچھ رقم ہم نا جمع کر کے رکھیں کہ بھئی روزانہ ہم یہ صدقہ خود بھی کریں گے، بچوں کے ذریعے سے بھی صدقہ کروائیں گے، گھر والوں کے ذریعے سے بھی صدقہ ہے نا ہم کروائیں گے۔ اور صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، اللہ کی مغفرت کو ہماری طرف ہے نا متوجہ کرنے والی چیز ہے۔ تو اسی لیے اس کو معمولی نہ سمجھے، صدقہ سے ہے نا بلائیں دور ہوتے ہیں، صدقے کی اللہ کی رحمت ہم سے ہے نا قریب ہوتی ہے۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ہم ہے نا صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہے نا لوٹاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹاتا بھی ہے۔ اور یہ صدقہ کوئی ضائع ہونے والی چیز نہیں۔ تو اس طریقے سے ہم رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، ایک منصوبے کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، اور روزانہ اس پلاننگ کی ہم پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کے ساتھ بجائے 2-3 احباب، دوست احباب اگر طے کر کے اگر ہے نا اٹھتے ہیں، ایک سے غفلت ہوتی ہے تو دوسرا توجہ دلاتا ہے، تو ایسی کوشش یقیناً بڑے فائدہ مند کوشش ہوگی۔ ایسی کوشش سے ایک اچھا انقلاب، ایک اچھی بہتری ہم ہے نا اپنے اندر ہے نا دیکھ سکیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم رمضان کو گزاریں گے تو یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنے گا، ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنے گا۔ اس کے بجائے اگر رمضان کو ایسی ہم نے روٹین دنوں کی طرح گزار لیا تو یقین مانیے ایسے 10 رمضان ہماری زندگی میں آ جائے اور ایسے رمضان کا کوئی فائدہ ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک ایمانی انقلاب پیدا کرنے کی منصوبہ پیدا کرنے کے لیے میں منصوبہ بنا کر اس کے لیے کوشش کرنے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔